اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کے یوتھروں نے اور بلکہ غلیظ یوتھیوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے، ان کو تباہ و برباد کرے، ان کو کیڑے پڑیں، یہ جزام سے مریں، ان کے جسم ڈیلیوٹ ہو جائیں، جس طرح کی انہوں نے گستاخی کی ہے، اور وہ ہے کعبۃ اللہ کی توہین۔ کعبۃ اللہ کی توہین میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، وہ جب مبعوث ہوئے، اور اس دنیا میں مبعوث ہی اس لیے کیے گئے جب وہ فتح مکہ ہوتی ہے، اور جس کے بعد وہ خطبہ فرماتے ہیں کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ ان کے جو دین کی تکمیل تھی، اس کا جو سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف کیا، اور کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے ساتھ تھے، اور کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف یعنی کہ وہ یہ کام کرنے کے لیے ہی تشریف لائے تھے اس دنیا کے، آپ یوں کہہ لیں۔ یعنی کہ اسلام کی تکمیل کے اندر ایک پہلو یہ بھی تھا کہ کعبۃ اللہ کو جو قسم قسم کے بت رکھے ہوئے سے ان سے پاک کیا جائے۔ میرا کم علمی جو ہے وہ مجھے اسی امر کی طرف لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک یوتھڑ جو ہے بدبودار، گھٹیا ترین، قابل جزام اور قابل کینسر یوتھڑ جو ہے، کینسر سے مرے گا یہ، جزام سے مرے گا یہ، وہ ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا جس کے اوپر عمران احمد خان نیازی کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ لے کے کعبۃ اللہ کی دیوار کے اوپر سجاتا ہے، لگاتا ہے اور رگڑتا ہے اس کو۔ یعنی 1400 سال پہلے میرے آقا جس کام کے لیے تشریف لائے تھے، اس کام کو دوبارہ اس یہودی زادے نے، اس یہودن کے بچے نے جا کے وہاں پہ پھر ملا دیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کس طرح یہودیت جو ہے وہ آپ کے بنیادی اسلامی شعائر کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں ایسے موقع کے اوپر جمعیت علماء اسلام کی، جماعت اسلامی کی، اور جناب وہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ والے جو ہیں، ان سب کی زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں ان کے منہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ بولنے سے ان کو زحمت ہونا شروع ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے ان کو اس طرح کے موضوع کے اوپر۔ یہ توہین کعبہ ہے، جس بھی کور کے اندر کی جائے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس طرح کے بتوں کا اور ان کے عکس کا اخراج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے دین کی تکمیل کا دعویٰ نہیں کیا جب تک انہوں نے کعبہ کو بتوں سے صاف نہیں کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے پورا دین تم تک پہنچا دیا، گوار ہے نا۔ اور 3 دفعہ فرمایا۔ اور اس خباثت کو، اس قباحت کو، جس کو ختم کرنے کے لیے میرے آقا تشریف لائے تھے، اس خباثت کو، اس قباحت کو یہ دوبارہ کعبہ میں لے کے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کا نام عمرانڈوئزم ہے، جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ فتنہ نہ صرف کہ ساری یہ حرکتیں دریدہ دہنی کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے کھلی آنکھوں کے ساتھ کر رہا ہے، بلکہ باقاعدہ ریکارڈ کروا کے آپ کو کہتا کہ کر لو جو کرنا ہے، کر رہے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی تو یہ تھی کہ وہاں پہ سعودیوں کو چاہیے تھا کہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کے اوپر اس کے خلاف ایکشن ہوتا، اور جو ہونا چاہیے وہاں پہ، جو نارملی دستور ہے وہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ وہ جو بھی خبیث تھا، جو کہ پاکستان سے اس کو موت پڑی تھی وہاں پہ گیا تھا، وہ واپس آتا تو قانون اس کے لیے حرکت میں آتا، نہیں آیا۔ پاکستان کے اندر علماء کرام کو اس کے اوپر زبان کھولنی چاہیے تھی، ان کی زبانوں پہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف بولتے ہوئے چھالے پڑ جاتے ہیں، وہ نہیں بولے۔
ہم نے کہا ہم تو اپنا یہ حق ادا کرتے ہیں، یہ فرض ادا کر دیں کہ ہم تو اس وقت کم از کم بول رہے تھے یہ بہت بڑی خباثت ہے، بہت بڑی حرکت ہے، یہ توہین کعبہ کی گئی ہے۔ اچھا، لیکن جب آپ کبھی انتہا پسند یہودیوں کے، بھئی یہودی ان کو فائنانس کر رہے ہیں نا، تو پھر ان کی خواہشات کے اوپر تو یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں، آپ کبھی انتہا پسند یہودیوں کے، انتہا پسند ہندوؤں کے مختلف بی جے پی کی ویب سائٹس پہ جائیں تو انہوں نے اکثر اس طرح کے عکس نقل کفر نباشد میرے منہ میں خاک لگائے ہوتے ہیں، جس میں کعبۃ اللہ کو آگ لگتے ہوئے انہوں نے دکھایا گیا ہوا ہے، یا اس پہ بم مار رہے ہیں، یا یہ کر رہے ہیں، یا وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دل آزاری کرنے کے لیے نا ہماری۔ خیر ہم جاتے ہیں علم کے لیے، ان کو دیکھتے بھی ہیں، کوڑتے بھی ہیں کہ یار کسی کے عبادتی مرکز کی بے حرمتی کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جنہوں نے فائنانسنگ کی ہے وہ اپنے کام تو ان سے کروائیں گے نا، ان یہودیوں، یہ یہودی زادے ہیں، یہ یہودی زادے ہیں، یہ منافق ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آپ کے اور میرے اندر شامل ہوئے ہیں۔ یہ یوتھڑ جو ہیں یہ منافق ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ مشرکین مکہ سے بدتر لوگ ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ صرف شرک کرتے تھے، یہ ساتھ میں منافق بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ ساتھ میں یہ حرکت کر رہے ہیں۔ غصہ مجھے بہت ہے اس بات کا، لیکن میں نے کہا کہ تھوڑا سا چلیں اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے۔ کنٹرول نہیں ہو رہا مجھ سے، سچی بات۔ یہ اتنی بڑی حرکت ہے، اس کبھی حرکت کی نہ صرف کہ مذمت ہونی چاہیے بلکہ ذمہ داروں کو پور سزا ملنی چاہیے۔ خیر یہ تھا جی پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہی یوتھڑوں کی میں نے کہا 3 خبریں اکٹھی کر لی جائیں۔ ایک انہوں نے آج ایک اور کذب بیانی گھڑی کہ ایران کے جو صدر پاکستان کے دورے پہ ہیں وہ ملنے پہنچ گئے۔ ایران کے صدر کے بارے میں 2 باتیں پھیلائی گئیں۔ ایک جو ہیں وہ جو ایرانیوں سے زیادہ ایرانی ہیں نا پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں، پاسپورٹ ویسے ان کے پاس پاکستانی ہے لیکن ایران کی محبت میں مرنے والے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے پھیلائی، اور وہ یہ تھی کہ جناب ایران کے صدر نے لاہور کے اندر ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور حکومت اپنی نالائکی سے نہیں کر سکی۔ اس طرح کی بات پھیلانے والے کا اگر آپ حدود البہ چیک کریں تو وہ بنیادی طور پہ ایک یوتھڑ ہوگا، لیکن اس فرقے میں پایا جانے والا یوتھڑ جو ہے، تو یوتھڑ جو ہے وہ اس کے جراثیم، یوتھیالوں کی جی کے جراثیم کسی بھی جگہ کے اوپر پائے جا سکتے ہیں۔ تو اچھا، یعنی ایرانی صدر نے اس کو کان میں بتایا کہ جی میں نے جلسے سے خطاب کرنا۔ اس جاہل کے بچے کو جس نے بھی یہ بات کہی ہے، یہ نہیں پتا کہ جب آپ سرکاری دورے پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو سرکاری دورے پہ تشریف لے جانے کی جو پروگرام ہوتے ہیں، جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ طے ہوتے ہیں۔ میزبان نے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے اور کب ملنا ہے۔ وزٹ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے، وہ اس خواہش کا تو اظہار کر سکتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، تو وہ شیڈول باقاعدہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو عوامی اجتماع سے خطاب کرنے کا اگر وہ غیر سرکاری دورے پہ آتے تو وہ کوئی بھی تحریک فقہ جعفریہ کا کوئی اجتماع منعقد کر لیتے مینار پاکستان پہ، اس سے اس کا خطاب ہو جاتا، لیکن وہ پھر سرکاری دورہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ امام کعبہ بھی آتے رہتے ہیں، کبھی سرکار نے ان کے لیے کسی جلسے کا اہتمام نہیں کیا، سمپل از دیٹ۔ اور یہ بہرحال امام کعبہ تو نہیں ہے نا یار، سمپل از دیٹ۔ تیسری ہے جی کہ پنکی پیرنی کی طبیعت خراب ہوئی ہے رات کو 12 بجے گزشتہ رات، ایمبولنس سے پہنچی، 3 ڈاکٹر صاحبان ساتھ میں گئی ہیں، تینوں لیڈی ڈاکٹر تھی، ورنہ تو میرا مطلب ہے فتویٰ آیا سی نا کہ جناب میل ڈاکٹر گھس گئے ہیں ان کے کمرے کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر وہ والا الزام لگانے کے لیے اندر تو ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب پمز کے 3 ڈاکٹرز ہیں جی، ڈاکٹر کا نام ہے جی ڈاکٹر بشرا لیاقت، دوسری ڈاکٹر صاحبہ ہے جی ہیرا طاہر، اور تیسری ہیں جی ڈاکٹر سدرا کارڈیالوجسٹ ہیں۔ انہوں نے دل میں درد کی شکایت کی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے بھی یہ بھگتا ہے کہ جب
مطلب کہ مریض، میں نے پچھلے دنوں میدے کے اندر کوئی جلن تھی تو میں ایک ڈاکٹر دوست کے پاس چلا گیا، انہوں نے دل دے سارے ٹیسٹ شروع کر دیتے. وہ میں کیا ہے کہ وہی آتی. انہوں نے کہا جی میڈیکل سائنس کا بیسک ہی یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی مریض آپ کے پاس میدے کا کوئی تکلیف لے کے آئے تو پہلے اس کو دل کے اس کے چیک کرو کہ دل تو اس کا نارمل چل رہا ہے. تو موصوفہ نے دل کی شکایت کی تھی تو اس لیے دل کی ڈاکٹر گئی ہے، حالانکہ مسئلہ میدے کا تھا. اور جو انہوں نے رپورٹ دی ہے اس کے مطابق موصوفہ کو دل بالکل ٹھیک ہے، گھوڑی طرح تڑک رہے ہیں. اور اس کے برعکس موصوفہ جو ہیں ان کی وہی گیسٹرولوجی کا مسئلہ ہے، گیس ہے ان کو، اور وہ احتیاط نہیں کر رہی، وہ اچار بھی کھا رہی ہیں اور ترترے بھی کھا رہی ہیں. ترترے بھی کھا رہی ہیں. تو ترترے کھانے کی وجہ سے ان کے پھر وہ میدے کے اندر جو تیزابیت ہے اس میں کمی نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ سے ان کا دل گھبراتا ہے. پنجابی سے کہتے ہیں نا میرا دل ڈوبتا ہے، کاؤں کارتا ہے. تو اس کو پھر جناب وہ پولیٹیکلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وہ حرکت کرتے ہیں، حرکت بیک فائر کرتی ہے، وہ دوسری حرکت فرما دیتے ہیں. اب عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ بتایا ہے قوم کو کہ میں تو 19 ماہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، میرے سے تو کوئی ملنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور انہوں نے اور بھی بہت سارے الزامات جو ہیں وہ لگائے ہیں جو باقی ولاگز میں آپ تک پہنچ جائیں گے. میں نے کہا کہ میں ان تینوں خبروں کے اوپر تو اپنا تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.